الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. اللہ تعالی نے اس دنیا کو جو پیدا فرمایا ہے تو یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تقاضا جسم کرتا ہے. جسم کھانا مانگتا ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس اپنے وجود کا احساس دلاتی ہے اور انسان یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ پانی پیے یا اسے پانی پلایا جائے. سردی موسم آتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ کچھ اوڑھ لیں. سردی کے وجود کا احساس ہوتا ہے اور گرمی کا وجود بھی ایسے ہی ہے. اس جسم کی ضروریات الغرض اللہ نے رکھی ہیں اور انسان انہیں پورا کرتا ہے. اسی طرح اللہ تعالی نے کچھ چیزوں کو روح کے ساتھ وابستہ کیا ہے اور روح اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اسے اس کی غذا مہیا کی جائے. کوئی خبر خوشی کی سنتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ کسی کو جا کے بتائیں کہ آج اتنی بڑی خوشخبری ملی. جب دل پر چوٹ لگتی ہے تو بے اختیار آنسو نکلتے ہیں اور بعض حوادث ایسے ہوتے ہیں کہ انسان چاہتا ہے کہ کوئی سر پہ ہاتھ رکھے، آ کے پوچھے، دلاسا دے اور بپتا سنے کہ کیا بیتی اور ان اشکوں کا ماجرا کیا ہے. اسی طرح جب کوئی کمال کسی انسان میں ہوتا ہے تو کمال کا اعتراف کرنے والے لوگ چاہیے جو یہ کہہ سکیں کہ اللہ نے یہ حسن دیا ہے اور کتنی خوبصورت چیز ہے، اللہ نے طاقت جسم دیا ہے اور کیسا اچھا ہے، اللہ نے علم میں کمال دیا ہے اور دیکھیے صاحب ایسا علم خدا نے فلاں کو دیا ہے. تو کمال اپنے وجود کا اعتراف خود کراتا ہے. یہ سب تقاضے روح کے ہیں اور روح یہ چاہتی ہے کہ اسے کہیں سے قرار اور سکون ملے اور کوئی جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں جا کے اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دے اور اس سے صاف یہ کہہ دے کہ سپردم بتو مایائے خویشرا، ساری زندگی کا سرمایہ اب آپ کے حوالے، تو دانی حساب کم و بیشرا، تو خود ہی حساب کر لے کیا کم رہ گیا کیا زیادہ ہو گیا. اس روح میں اپنے تک پہنچنے کی تڑپ اور اس روح میں یہ احساس کہ تم میری جستجو کرو، یہ خود اللہ ہی نے رکھا ہے.
اور اللہ تعالی نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب ہم نے ساری ارواح کو پیدا کیا تو ہم نے ان سے پوچھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ تم دنیا میں جاؤ اور پھر یہ کہنے لگو کہ ہمارے پاس تو کوئی پیغام پہنچا ہی نہیں تھا۔ اس لیے بڑے سے بڑا کافر بھی اور ایک انتہا کے درجے کا مرتد بھی، اور وہ انسان جو بظاہر خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے اور لوگوں کو لادینیت کی دعوت دیتا ہے، جب اپنی روح پر چوٹ لگتی ہے اور اپنی روح پر بپتا پڑتی ہے تو وہ بھی اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ اللہ نے یہ تعلق ہی ایسا رکھ دیا ہے انسانوں کی روح کے ساتھ اپنا کہ روح کسی مسلمان کی ہو، کافر کی ہو، کسی کی بھی ہو، اللہ کے ساتھ تعلق کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ اس روح کو آہستہ آہستہ معرفت ملتی ہے۔ ابتدا میں تعارف ہوتا نہیں ہے اتنا، اور معرفت کے وہ درجات حاصل نہیں ہوتے جو انتہا پہ ہوتے ہیں، اس لیے کبھی کبھی ایسے جملے بھی کہہ دیتا ہے جو اس ذات مقدسہ کے شایع نشان نہیں، شکوہ بھی کر گزرتا ہے، شکایت بھی ہو جاتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اور جتنا جتنا شعور اور معرفت میں اضافہ ہوتا ہے اتنا اتنا ادب، احترام اور اس محبت کے اثرات گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب بچے کو دیکھیے، چھوٹے بچے ہیں اور اسے جب تک یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ والد ہیں، یہ والدہ ہیں، یہ بھائی ہیں، تو کبھی کپڑے گندے کر دے گا، کبھی منہ پہ تھپڑ مار لے گا، باپ کی داڑھی پہ بھی ہاتھ ڈال دے گا، اور جب آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے والد ہیں، یہ میری والدہ ہیں، تو احترام اور ادب اور محبت کے انداز اور ہو جاتے۔ بس اصل کام جو کرنے کا ہے اور اصل چیز جو اللہ نے انسانوں کے ذمے قرار دی ہے وہ یہ ہے کہ روح کو اپنے رب کی معرفت نصیب ہو، اور روح کو یہ پتہ چل جائے کہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے اور اس کی نافرمانی بڑی غلط چیز ہے، اس کے سامنے توبہ کر لینی چاہیے۔ روح کو پتہ چل جائے کہ کسی نے بڑی محبت کے ساتھ اس جہان میں بھیجا ہے، اور جب میں جاؤں گا تو وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ کیا کیا اعمال کرتے رہے۔ روح کو یہ ادراک ہو جائے کہ مجھے جس نے پیدا کیا تھا اس نے 100,000 شفقتوں کے ساتھ پوری کائنات پر مجھے ترجیح دی۔ یہ اللہ کی معرفت ہے، اور یہ روح کو جتنی حاصل ہو جائے اتنا ہی اتنا اللہ کا تعلق، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، حتیٰ کہ وہ چیزیں جن کی نسبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے ان کا ادب، ان کا احترام، یہ سب آنے لگتا ہے۔ وجہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ پہچان جائے، جانتا ہے مگر پہچانتا نہیں۔ اللہ تعالی کو یاد کرنے میں اور اس کی معرفت میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ذکر اور معرفت میں فرق ہے۔ بس روح کو جب یہ احساس ہونے لگے کہ کسی نے مجھے اس دنیا میں بھیجا تھا اور کسی وجہ سے بھیجا تھا، تو پھر بندہ جستجو کرتا ہے کہ کسی طرح اس کے احکامات ملیں، کسی طرح پتہ چلے وہ کیسے خوش ہوتا ہے، کسی طرح پتہ چلے کہ وہ کیسے راضی ہوتا ہے۔ یہ محبت خود اپنی راہ بنا لیتی ہے، اور محبت اپنے انداز خود ہی سکھا دیتی ہے۔ وہ خود بتاتی ہے کہ کیسے عبادت کرنا ہے، وہ خود کہتی ہے کہ عبادت تو کم درجے کا لفظ ہے، پوجنا چاہیے، اور اپنا جسم، اپنی روح اور جو کچھ ہے وہ سب کا سب اس کے حوالے کر دے کہ یہ آپ کے صدقے اور نثار، اور پھر بھی شرمندگی کے جان دے کہ بھی گویا کچھ نہیں دیا۔
نثار ہو کے بھی گویا کچھ نہیں کیا، سب کچھ پیش کیا، اس کے باوجود شرمندگی طاری رہی کہ جتنا کچھ کرنا چاہیے تھا اس کا عشر عشیر بھی نہیں کر سکے۔ کسی طرح اطمینان یہ ہو جائے کہ اللہ کے ساتھ تعلق میں کہ وہ خوش ہو جائے، وہ راضی ہو جائے، ساری زندگی کی تگودو اور ساری عمر کا ماحصل اور ساری حیات کی جد و جہد کا آخری نتیجہ اگر ان کی نظر مبارک پڑ جائے اور وہ یہ کہہ دیں کہ میں اس سے خوش ہوں، تو کوئی ٹوٹا نہیں ہے، کوئی خسارہ نہیں ہے، کوئی زیان نہیں۔ اور سب کچھ کرنے کے بعد ساری نمازیں، سارے روزے اور ساری راتوں کا جاگنا اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ہمیں منظور نہیں ہے تو خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اصل چیز تو ان کی قبولیت کی ہے کہ وہ کس چیز کو قبول کرتے ہیں۔ محبت تھی اللہ کی ان لوگوں میں، اور خدا نے وہ جذبہ ان میں پیدا کر دیا جن کے سامنے کوئی پیغمبر نہیں تھا، کوئی رسالت نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی، اور وہ پہاڑ پر کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے میرے پروردگار اگر مجھے پتا چل جاتا کہ میں پہاڑ سے چھلانگ لگا دوں اور تو مجھ سے راضی ہو جاتا ہے تو اللہ میں یہ بھی کر گزرنے کو تیار۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سسر اور حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے والد زید وہ زمانہ جاہلیت میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک نبوت بھی نہیں ملی تھی، اور زید رحمت اللہ علیہ بیت اللہ کے طواف کے لیے جب آتے تھے اور اہل عرب اپنے مشرکانہ قدیم رسوم کے مطابق طواف کر رہے ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ لوگوں اس طرح برہنہ طواف نہ کرو، یہ اللہ کے گھر کی بے ادبی ہے۔ اور فرمایا ان کے بیٹوں نے کہ ہم نے اپنے والد کو دیکھا لوگ ہتھیلیوں سے سجدہ کرتے ہیں، وہ الٹے ہاتھ زمین پر تپتی ریت پر رکھ کے سجدے میں گر جاتے تھے اور کہتے تھے کسی طرح تیری راہ مل جائے میرے پروردگار میں تجھ تک پہنچنا چاہتا ہوں، اور تھک ہار کے کہتے تھے اللہ اسی دین پر قائم ہوں جس پہ ابراہیم علیہ السلام قائم۔ یہ محبت خود راہ دکھاتی اور یہ عشق اللہ کے ساتھ تعلق خود بتاتا ہے کہ کیسی عبادت کرنی ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ اللہ کی معرفت، سب سے زیادہ تعلق، سب سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ خدا کی شناسائی ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی ہوئی ہے جنہیں خدا نے نبوت عنایت فرمائی تھی۔ انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ خدا کے شناسا اور عارف اللہ تھے، انہی کی راہ سے پتا چلتا ہے کہ کیسے عبادت کریں، ان کے طریقے سے پتا چلتا ہے کہ کتنی محبت کریں۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے، اور یہ بات ہر آدمی کی نہیں، دو چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا نام لے کے اس کی قسم کھائے تکلف سے، لوگوں کو صرف ظاہر کرنے کے لیے، لوگوں پر روب جمانے کے لیے کہ میرا اور اللہ کا تعلق ایسا ہے، یکذب ہو، اللہ اسے جھوٹا ثابت کر کے دکھائے گا۔ من یتعلی اللہ یکذب، جو اللہ پر قسم کھائے گا تاکہ لوگوں کو امپریشن یہ دے کہ میں نے تو خدا کی قسم کھا لی ہے، وہ کہتا ہے خدا کی قسم آج بارش ہوگی، صرف اس غرے اور ناز پہ کہ لوگ مجھے دیکھیں گے، بارش ہو گئی تو چلو اپنی پیری بھی ذرا جم جائے گی اور اپنی معرفت اور شناسائی کے بھی کوئی ثبوت مل جائیں گے، اللہ اسے جھوٹا کر کے رہے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من امتی، بلا شک و شبہ میری امت میں ایسے بھی ہیں کہ لو اقسم علی اللہ، اگر کبھی اللہ کا نام لے کے قسم کھا دیں لا ابرا، خدا اس قسم کی لاج رکھ لیتا۔ یہ اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق ہے اور یہ اللہ کی معرفت اور شناسائی ہے، کیونکہ جس کو خدا کی معرفت اور محبت کا ذائقہ لگ جائے، چسکا لگ جائے اور یہ پتا چل جائے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کی نوعیت کیا ہے، تو وہ اپنے محبوب، اپنے رب کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے، کبھی بے جا جسارت نہیں کرتا۔ بہت ہی جذبہ محبت کا آ گیا تو پھر کہتا ہے کہ فصنع ما شئت، جو تیرا جی چاہے اب کر، ہم نے تو اپنا کام کر لیا۔ یہ فکرہ پتہ ہے کس نے کہا تھا؟
یہ فکرہ کہا تھا جب ابراہ آیا اور اس کے ہاتھی آئے بیت اللہ کو گرانے کے لیے، تو انہوں نے آ کر بات کی اور اونٹ پکڑ کے لے گئے حضرت عبد المطلب کے۔ عبد المطلب کو پتا چلا کہ 200 اونٹ پکڑ کے لے گئے ہیں، تو جو ہاتھیوں کا فیلبان تھا، ہاتھیوں کے اس سارے محکمے کا بڑا تھا، اس سے کسی نے جا کے کہا کہ عبد المطلب کے اونٹ پکڑ کے لے آئے ہیں لوگ، اور وہ دوست تھے حضرت عبد المطلب کے۔ انہوں نے کہا یہ بڑا عقل مند آدمی ہے عبد المطلب، ہمارا پرانا دوست ہے، اور ابراہ کے کان میں جا کے بات سنائی کہ وہ ابراہ صاحب، یہ بادشاہ سلامت، یہ جس کے اونٹ لائے ہیں یہ بڑا عقل مند آدمی اور یہاں کا سردار ہے۔ کیا کریں، تلاوت کر رہے ہیں، وہ سنیں، بات کریں۔ نہیں پانی اب حضرات نے اور نماز پڑھنی ہو تو پھر ہم بیان روک لیں، اگر نماز پڑھنی ہو تو ہم ذکر یہ کر رہے تھے کہ ابراہ سے اس نے جا کے کہا کہ وہ صاحب بڑے اچھے ہیں، بڑے عقل مند اور فہیم انسان ہیں، اور آپ ان سے بات کیجئے۔ حضرت عبد المطلب کو بلایا گیا اور انہوں نے آ کے، دیکھیے وہ صاحب پھر نماز شروع کر رہے ہیں، یہ ہم سے ہو نہیں سکے گا بھائی، لوگ یا نمانا آدمی ہیں اور ان سے آپ بات کیجئے۔ عبد المطلب جب تشریف لائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ ابراہ میرے 200 اونٹ لے آئے ہیں اور وہ اونٹ ہمیں چاہیے۔ اس کے لیے بڑے تعجب کا باعث ہوا، اس نے کہا عبد المطلب آپ کی تو اتنی تعریف سنی، اور جس گھر کی وجہ سے اصل میں تم لوگوں کی عزت قائم ہے اور پورا عرب تمہاری طرف رجوع کرتا ہے، اس کو تم نے چھوڑ دیا بیت اللہ کو، اور اب تم کہتے ہو کہ تمہیں 200 اونٹ چاہیے، یہ دونوں میں کیا ہے؟ تو عبد المطلب نے کہا انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں اور میری ذمہ داری اونٹوں کے متعلق ہے، وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّا سَيَحْمِيهِ، اور اس گھر کا بھی کوئی رب ہے، وہ خود اس کی حفاظت کر لے۔ وہ واپس پلٹے اپنے اونٹ لے کے اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ لوگوں اس لشکر کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی قوم کو لے کے، عربوں کو لے کے چلے گئے اور پہاڑوں پہ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے جانے سے پہلے جو دعا کی، انہوں نے کہا کہ اللہ ہر کوئی اپنی اپنی اہل و عیال کی حفاظت کرتا ہے، فمنا رحالک، اللہ ہم بھی تیری اہل و عیال ہیں جو تیرے گھر کے رکھوالے ہیں، تو ان کی حفاظت فرما لے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ اگر اس گھر کو آج کے بعد کچھ ہو جائے فَاسْنَا وَبَدَأَ لَكَ، جو تیرے جی میں آئے گا، ہم اتنا ہی کر سکتے۔ اور یہی عبد المطلب کے پوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، اللہ پر اعتماد کی وجہ سے، احد بدر میں اتنی عجیب حالت تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے اور اتنا رو رہے تھے کہ آپ کے آنسوؤں سے ریت تر ہو گئی، اور مجھ سے یہ بات برداشت تھی، اور میں نے دونوں شانے پکڑ کے کھینچ لیا، اٹھا لیا، اور میں نے کہا اللہ کے رسول انہو سینجز لک ما وعدتک، اس نے جو وعدہ کیا ہے نا آپ سے کہ آپ کو غلبہ عطا کرے گا، وہ غلبہ مل کر رہے گا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار اگر آج یہ جماعت پٹ گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ اور پھر وہ محبت ہے جس کی بات ہم آپ سے عرض کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ اگر تیرا ارادہ یہی ہے کہ آج یہاں مسلمان پٹ جائیں تو پروردگار پھر جو تیرے جی میں آئے وہ کر۔ یہ ہے اللہ پر اعتماد، یہ ہے اللہ پر بھروسہ، یہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق۔ انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ معرفت رکھتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ خدا کے ساتھ اس کے دربار میں کیا بات کہنی ہے اور کیا بات ہے جو کہنے کے قابل نہیں ہے۔ اسی لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں لکھا ہے کہ یہ جو عاشق، یہ جو اللہ سے محبت کرنے والے، گفتگو عاشقاں درکار رب، ان کا کلام اللہ کی بارگاہ میں جوشش عشق است نیتر کے ادب،
یہ بے ادبی پہ مشتمل نہیں ہوتا، محبت کے جوش کی وجہ سے الفاظ کبھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے ساتھ تعلق کا نتیجہ لازماً یہ نکلتا ہے کہ انسان اس راہ کو تلاش کرتا ہے جو راہ اللہ کی طرف لے جائے۔ تو ایک تو آدمی وہ ہے جو خدا کے بھروسے پر قسم اٹھائے الیاذ باللہ اور اس کی حالت یہ نہ ہو، اور ایک شخص وہ ہے جو اللہ کے بھروسے پر قسم کھاتا ہے اس اعتماد پہ کہ اس کا رب اس کی لاج رکھ لے اور اس کا پروردگار اس کی قسم کو پورا کر دے۔ ایسی قسم پوری بھی ہوتی ہے، اور بارہا ایسے ہوا ہے کہ کسی نے اللہ کے بھروسے پہ کچھ کہہ دیا اور خدا نے اس کہنے والے کی لاج رکھ لی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میری بہن کی لڑائی ہو گئی ایک یہودی لڑکی سے، اور اس میں ہاتھا پائی ہوئی، اور میری بہن نے اسے مارا مکہ اور اس کا دانت ٹوٹ گیا۔ یہودی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے عرض کیا کہ ہمیں اس کا بدلہ دلا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس کی بہن کا بھی دانت اس کے عوض میں توڑ دیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ انصاف تو ہوگا، جو انہوں نے کیا ہے وہی ان کے ساتھ کیا جائے گا، اور انہوں نے اللہ کا نام لے کے اللہ کے بھروسے پہ قسم کھا بیٹھے بے اختیار، اور ان کا اللہ کی قسم ایسے نہیں ہوگا۔ سب چپ تھے، اور یہودی کچھ دیر کے بعد پھر آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول انہیں کہ یہ کچھ پیسے دے دیں، ہم اس بچی کا دانت نہیں توڑنا چاہتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور آپ نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے نام پر قسم اٹھا لیں، اللہ کے نام پہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی لاج رکھ لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا کہ رب اشعث اغبر، کتنے ہی ہیں جو بکھرے بالوں والے ہیں، اور کتنے ہی ہیں جو گرد آلود کپڑے پہنے ہوئے، مدفوع من الابواب، لوگ اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھولتے کہ کہیں اندر نہ آ جائے یہ غریب آدمی، یہ ایسا یہ ویسا۔ اللہ کو کبھی قسم دے دے کہ خدایا یہ کام کر دے، اللہ اپنے بندے کی قسم کی لاج رکھے۔ یہ اللہ کی محبت کا نتیجہ ہے، اللہ کی معرفت کا نتیجہ ہے۔ روح خود یہ چاہتی ہے کہ کوئی جگہ ایسی ملنی چاہیے جہاں جا کر اپنے گناہ کا اعتراف کرے، جہاں جا کے عرض کرے کہ مجھ سے نافرمانی ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور اب معافی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کتنی خوشی اسے ہوتی ہے، کتنے وہ خوش ہوتے ہیں مومن کے اعتراف سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لفظ آپ دیکھیے، توبہ قبول ہو کسی کی یا نہ ہو، لیکن لفظ ایسے ہیں کہ زندگی قربان کرنے کو جی چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے اور اعتراف کرتا ہے کہ غلطی ہو گئی تو اپنے فرشتوں کو بلاتے ہیں، انہیں دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو میرے بندے کو کیا کہہ رہا ہے، علم عبدی ان لہ ربن، میرے بندے کو پتا ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے نا، اسے پتا ہے نا کوئی معاف کرنے والا ہے، میں اسے ضرور معاف کر دوں گا۔ پھر بندہ جاتا ہے، پھر وہی گناہ کر لیتا ہے، اللہ دوبارہ کہتے ہیں علم عبدی ان لہ ربن، میرے بندے نے جان لیا کہ میرے بندے کے لیے کوئی رب ہے، پھر جا کے معافی مانگتا ہے، پھر تیسری مرتبہ معافی مانگتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے لیے ایسی رضا لکھ دی ہے لا سخطۃ لہ بعدا، آج کے دن کے بعد ہم اس سے ناراض ہوں گے ہی نہیں، جو مرضی کرتا رہے ہم نے معاف۔ قانون کے پابند ہم اور آپ ہیں، وہ صاحب تو قانون کی پابند نہیں ہے۔ احتساب، انصاف، عدالتیں، ان سب چیزوں کی پابندی ہمارے ذمے ہے۔ وہ تو خود سب سے بڑی ذات ہے، وہ جس کو چاہے معاف کرے اور جس کو چاہے پکڑ لے، جس کی چاہے عبادات کو رد کر دے اور جس کی عبادات کو چاہے قبول کر لے۔ انسان کا یہ غرہ، یہ ناز، یہ انداز کہ میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، اتنا علم آ گیا ہے، اتنی عبادت ہو گئی ہے، سب ڈوب جانے کے قابل ہو جاتی ہے اگر اللہ قبول نہ کرے اور وہ یہ کہہ دیں کہ ہمیں منظور نہیں۔ اس لیے اللہ کی بے نیازی اور اس ذات کا محتاج نہ ہونا ہمیشہ پیش نظر رہے۔ جتنا جتنا یہ سامنے آئے گا کہ میں محتاج ہوں اور وہ ذات کسی چیز کی احتیاج نہیں رکھتی، اصل قصہ تو میرا اپنا ہے، میرے اعمال کسی طرح قبولیت کی شان پالیں،
میرے اعمال سے وہ درگزر فرما لیں برائی کے، اور اچھائی کو وہ اپنے سامنے لوگوں کے سامنے لے آئیں، اپنے سامنے رکھ کے اس پہ اچھائی کا فیصلہ فرما دیں۔ اصل قصہ تو بندے کے اپنے اعمال کا ہے کہ جب تک اپنے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں اور رضا کا فیصلہ نہ ہو، بندے کے لیے فکر کا اور سوچ کا مقام ہے، اور جتنا جتنا خدا کی رضا اور محبت اور یہ چیزیں بڑھتی رہیں گی، اتنا ہی اتنا اللہ کا قرب انسان کے لیے بڑھتا رہے۔ یہ جتنے اوقات ہیں جن کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ یہ وقت بڑا مبارک ہے، یہ جتنی راتیں ہیں جن میں عبادت ہوتی ہے، یہ جتنے دن ہیں جن کو مقدس گنا جاتا ہے، رمضان ہے، ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں، یہ سب کی سب راتیں اور دن در حقیقت اس کا مقصد یہی ہے کہ بندہ اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے اور اللہ تعالی تک جستجو قائم کرے کہ کس طرح میرا رب مجھ سے راضی ہو سکتا ہے، کس طرح اللہ تعالی کی رضامندی مجھے نصیب ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کے متعلق بھی بتایا، جگہ کے متعلق بھی بتایا کہ کس جگہ پر پہنچ کر کس عمل سے اللہ راضی ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے گئے اور آپ نے حجر اسود کو جب بوسہ دیا تو بڑی دیر تک اپنا چہرہ مبارک حجر اسود پہ رکھا، اور جب سر اٹھایا تو میں نے دیکھا آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گالوں پر بہ رہے تھے، اور آپ نے فرمایا عمر یہی جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے، اس لیے کہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ تعالیٰ کو خود مطلوب ہے کہ بندے آ کے اس کی عبادت کریں۔ یہ جگہ کا بتایا کہ اس جگہ میں برکات ہے۔ اسی طرح مسجد نبوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں نماز جو انسان پڑھے گا اسے اتنا اور اتنا ثواب ملے گا، اور مطلب یہ تھا کہ اس کے بعد کوئی مسجد دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کے لیے اتنے ثواب کا تعین کیا جا سکے، تو وہ جگہ بتا دی کہ اس جگہ سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اسی طرح وقت بتا دیا کہ کن اوقات میں اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ وقت دیکھیے ذی الحج کے ابتدائی 10 دن کے متعلق، 10 راتوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صراحت کے ساتھ بتلا دیا کہ یہ ذی الحج کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان میں سے آپ نے فرمایا ہر دن کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال کے نفل روزوں کے برابر ہے، اور ان میں سے ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ اعتکاف کرتے ہیں رمضان میں صرف 1 لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 10 راتیں، یہ 9 راتیں پہلی، اور پھر اس کے بعد عید کی رات جو آ جاتی ہے، اس عید کی رات کے متعلق فرمایا یہ 10 راتیں ایسی ہو گئیں جن میں سے ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر ہے، اور ہر دن کا نفلی روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 1 سال کے نفلی روزوں کے برابر ہے، اور 9 ذی الحج کے دن کے متعلق فرمایا کہ اس 1 دن کا روزہ سنتن قبلہ و سنتن بعدہ، اس کی زندگی کا 1 سال پچھلا اور 1 سال جو آئندہ آنے والا ہے، ان 2 سالوں کے گناہ معاف کرنے کو یہ 1 ہی دن کافی۔ اللہ کی رحمت ہے، بے پایاں رحمت ہے۔ معلوم ہوا کہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھنے پہ 2 سال کے گناہوں کی بخشش بھی ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتا چل گیا کہ اگلا سال بھی خدا زندگی کا عافیت سے دے گا، سال ہوگا تو ہی تو گناہ بھی ہوں گے، اور تو ہی تو زندگی رہی تو معافی ملے گی اور توبہ ہوگی۔ یہ سب چیزیں ایسی زمانے میں برکات پھیلی ہوئی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی، سب سے اچھا دور وہ ہے جو میرا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کا دور، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دور، وہ خیر ہی خیر تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہر طرف خیر ہی خیر کا غلبہ تھا، ان کی عبادات، ان کی نمازیں، ان کے روزے، حتیٰ کہ صرف ایک ان کا شرف جو صحبت کا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہی سب چیزوں کے لیے کافی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور ان کی نگاہ مبارکہ کا پڑ جانا کوئی بدل نہیں ہے اس کا دنیا میں۔ ان کی صحبت میں کسی کا آ جانا ایمان کے ساتھ
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے دیکھ لینا، بس یہی کافی ہے اس انسان کی بخشش کے لیے، اگرچہ اس کے باقی اعمال بھی نہ ہوتے مگر باقی اعمال بھی تھے۔ ان اللہ کے بندوں نے خدا کے لیے روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھی، عبادتیں بھی کی، اور اللہ تعالی نے ان سب کے لیے سند جاری فرما دی کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ان کے دور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا کہ میرے بعد سب سے اچھا دور ان کا ہے، پھر ان کے بعد کا دور، پھر ان کے بعد کا دور، یعنی تبع تابعین تک کا زمانہ جو تھا اس کے متعلق فرمایا کہ اس میں خیر ہے، برکت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا، آپ نے کہا لوگ لشکر میں جائیں گے اور شکست ہونے کے قریب ہو جائے گی، اور پھر پکار پڑے گی، حل فیکم من رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں کوئی شخص ایسا ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو؟ اور آپ نے فرمایا پورے لشکر میں ایک آدمی ایسا ملے گا جس نے مجھے دیکھا ہوگا، اور لوگ کہیں گے آپ دعا کر دیجئے، اس کی دعا کی برکت سے اللہ فتح دے دے گا۔ جو لوگ ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں اور وہ کہتے ہیں صاحب دعا سے کیا ہو جاتا ہے، صاحب یہ برکات کیا فلسفہ ہے، اس وقت پوچھنا چاہیے جب اپنی جان پہ بنی ہوئی ہوتی ہے، جب اپنا کوئی عزیز، کوئی جگر گوشہ، کوئی دل کا ٹکڑا ہسپتال میں پڑا ہوا ہو، تو پھر کوئی دنیا جہان کا گوشہ نہیں جس کے متعلق کوئی بتائے کہ وہاں اللہ کا ایک نیک بندہ ہے اور فون ڈائل نہ ہو رہا ہو کہ صاحب دعا کیجئے، بہت پریشانی میں آ گئے۔ وہ وہی برکات تھی جس کا وہ انکار کر رہا تھا۔ اب احساس ہوا اور اندازہ کہ کسی کی دعا سے کیا ہو جاتا ہے اور کسی کی دعا سے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ اسی طرح زمانے کی برکات کے ساتھ ساتھ اشخاص میں بھی برکتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود متبرک ہونا آپ نے خود ہی ارشاد فرما دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جہاں بیٹھا ہوں مسیرت شہرن، ایک مہینے کی مسافت پر میرا روب جا کر پڑتا ہے، یعنی ایک مہینہ کوئی سفر کر کے جائے تو وہاں پر پہنچ کر جو وہاں تک میرا روب پڑتا ہے، محض میرے بیٹھنے کی وجہ سے میرا روب اتنا ہے۔ اور اللہ تعالی کے سامنے درخواست پیش کر رہے ہیں، بار بار ملتزم پہ جا کے رو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، خدایا تو نے اسے بھیجا ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، اللہ آسمان سے پتھر ہم پہ برسا، اب ائتنا بعذاب علیم، یا اللہ ہم پہ عذاب نازل کر دے، ہماری جان کس طرح اس سے چھوٹے۔ صاحب آپ کی آواز یہاں تک آ رہی ہے، اگر آپ چاہیں تو یہاں آ جائیے، دھیان فرما دیجئے۔ ہیں اچھا، پھر ادھر بیٹھ جائیے کچھ پیچھے، ہمیں خیال ہوا کہ شاید کچھ ایسی بات۔ تو انہوں نے درخواست کی اللہ سے بار بار، اور انہوں نے کہا خدایا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اگر اللہ تیری طرف سے ہیں تو تو ہم پہ عذاب بھیج۔ اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے ان کافروں کو کیا جواب دیا؟ سورہ انفال میں آتا ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم ان پہ عذاب نازل کر ہی دیتے، کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں تھا، ہم سے مانگ رہے تھے نا عذاب، ہم بالکل عذاب نازل کر دیتے، لیکن دو چیزیں رہ گئیں، ایک تو یہ کہ انت فیہم، آپ جیسی محترم شخصیت ابھی موجود ہے اور ہمارا عذاب آ جائے، یہ ہماری رحمت نے گوارا نہیں۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود کی برکات۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے، اگرچہ اس کی سند پہ محدثین نے ضعف کا حکم لگایا ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد طرائق طرق اس کے جمع کر دیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں اللہ کی امان ہوں اس زمین میں کہ جب تک میں ہوں امت پہ مجموعی حیثیت سے عذاب نہیں آئے۔ اور اللہ نے فرمائی ہے دوسری بات، اللہ نے فرمایا کہ ہم ان پہ عذاب بھیج دیتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کافر یستغفرون، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ اللہ نے کہا رات سونے سے پہلے، مراد یہ ہے کہ رات سونے سے پہلے ہم سے معافی مانگ لیتے ہیں، اس معافی کو ہم نے قبول کر لیا اور اپنے عذاب کو ٹال دیا۔ آپ دیکھیے کافر، اور کافر بھی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہیں جھٹلا رہا ہے، اس کا استغفار اسے اتنا نفع تو دے گیا کہ دنیا میں عذاب سے بچا۔
تو مومن کا استغفار اسے اتنا نفع بھی نہیں دے گا، مومن کا معافی مانگنا اسے بھی نفع نہیں دے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے اللہ کے ساتھ تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگتا ہی رہے، کرنے کا کام یہ ہے کہ خدا سے بار بار معافی مانگے۔ زمانے کی جو برکات ہم آپ سے عرض کر رہے تھے اس میں سے آج کی رات بھی ہے۔ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی رات کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس رات میں خدا کی طرف سے برکات نازل ہوتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا کہ اس رات میں کچھ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں ضعف ہے، ابن ماجہ نے جو روایت کی ہے رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں، اس میں بلا شبہ ضعف ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ ایک نہیں، دو نہیں، 10 سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو مختلف کتابوں میں آئی ہے، اور حدیث جب ایک کے ساتھ دوسرا ترک اس کا مل جاتا ہے تو وہ ضعف اس میں نہیں رہا کرتا۔ حدیث کا ضعیف ہونا، صحیح ہونا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صحیح اور ضعیف ایسے ہی ہے جیسے اردو میں ہے، وہ ان کی اپنی ایک ٹرمینالوجی ہے، ان کا اپنا ایک معاملہ ہے۔ جب تک کوئی شخص محدثین کی اصطلاحات سے واقف نہیں ہے اور کسی حدیث کے سارے ترک اس کے سامنے نہیں ہیں، اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہنا شروع کر دے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور یہ ایسے اور ایسے، چاہے اسے یہ بھی نہ بتاؤ کہ ضعیف اور صحیح حدیث میں فرق کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شب کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ اس رات اللہ اتنے بندوں کی مغفرت کر دیتا ہے کہ بنو کلب ایک قبیلہ تھا، ان کا پیشہ ہی بکریاں پالنا تھا۔ آپ نے فرمایا اس بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے جتنے بال ہیں اس سے زیادہ گناہ گار تو اللہ اس ایک رات میں معاف کر دیتا ہے، انہیں جہنم سے نجات دے دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی وسعت جب بیان کرنی ہوتی تھی، رحمت کی، خدا کی مغفرت کی وسعت بیان کرنی ہوتی تھی تو بالعموم مثال دیتے تھے کہ قبیلہ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں اس کے بالوں کی تعداد سے زیادہ خدا معاف کر دیتا ہے۔ وہ ایک آدمی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نہیں پہنچ سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک آدمی آئے گا، مسلم کی روایت میں آتا ہے، اور فرمایا کہ وہ اتنا عزت والا انسان ہے کہ وہ بیمار ہو گیا تھا۔ بیمار ہو جائے آدمی ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگتا ہے، کیا کچھ کرتا ہے، شفا کے لیے دعا کراتا ہے۔ ان بیماریوں کا ایک حل دعا بھی ہے، ایک حل صدقہ کرنا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برس کی بیماری ہو گئی، سارا جسم سفید ہو گیا تھا، پھر وہ اللہ سے دعا مانگتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے اسے شفا دے دی اور اس کے پورے جسم پر ایک ہتھیلی کے برابر سفید داغ رہ گیا ہے، باقی وہ ٹھیک ہو۔ اور پھر تعین فرمایا اور فرمایا کہ دیکھو یمن سے ایک قبیلہ آئے گا مراد، اور اس کی ایک ذیلی شاخ ہے قرن، وہاں سے وہ آدمی ہوگا۔ حضرت ویس قرنی رحمت اللہ علیہ جب آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یمن والوں تمہارے یہاں ایسا قبیلہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضرت ہے۔ فرمایا کوئی قرنی بھی ہے؟ ان کا حضرت یہ ہیں۔ تو ویس قرنی رحمت اللہ علیہ ملے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے لیے دعا کر دیجئے، تو انہوں نے کہا امیر المومنین آپ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاکم عادل کی دعا رد نہیں کی جاتی، اور مجھ سے کہتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے حکم یہی ملا تھا، فرمایا تھا وہ ملیں تو تم انہیں سلام بھی کہنا اور ان سے کہنا میری امت کے لیے دعا کریں۔ اس اکیلے شخص کی دعا سے اللہ اس امت کے اتنے افراد کو بخش دے گا کہ بنو کلب قبیلے کی بکریوں میں اتنے بال نہیں ہیں جتنے اللہ ان کی مغفرت کرتے۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے دعا کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کوفہ جا رہا ہوں۔ کہا میں خط لکھ دیتا ہوں وہاں کے امیر کے نام کہ وہ آپ کو رہائش دیں، جگہ دیں، سب کچھ دیں۔ انہوں نے کہا نہیں امیر المومنین میں نہیں چاہتا میری شہرت ہو جائے، بس گمنام رہنا چاہتا ہوں۔ ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں میں کوفہ گیا اور اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ٹہل رہے تھے تو میں ان کے پاس چلا گیا اور انہوں نے کہا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ جب تعارف ہوا تو بڑے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ افسوس امیر المومنین نے مجھے مشہور کر دیا، ہم تو چاہتے تھے گمنامی کی حالت میں ہی دنیا سے چلے جاتے۔
اللہ کے ساتھ جب تعلق حقیقتاً جڑ جاتا ہے تو انسان اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہے کہ کیا چیز میری ذمہ داری میں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے متعلق فرمایا کہ اس رات میں اتنے لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے. آپ سوچئے خود کہ گناہ بخشنے کا اختیار کسے حاصل؟ اللہ کے علاوہ کون ہے جو حساب لے، اور اللہ کے علاوہ ہے کون جو بخش دے؟ خود قرآن میں اسی نے کہا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور لوگوں اللہ کے علاوہ کون ہے جو معاف کرے. ایک جگہ لوگوں کو دعوت دی ہے اور کہا فَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں اللہ سے معافی مانگ لیتے، کیوں نہیں اللہ کے سامنے توبہ کر لیتے. ایک جگہ فرماتے ہیں ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے جب تک کہ تم ایمان لاؤ اور شکر کرتے رہو، اللہ کو کیا پڑی. ایک جگہ فرماتے ہیں قل ما یابأ بربی لولا دعاؤکم، تمہارے پروردگار کو کیا پرواہ ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو، اس سے اس کی سلطنت میں مراد یہ کہ کیا فرق پڑ سکتا ہے، تمہاری عبادتیں سب کی مل کے اس کی سلطنت اور عروج میں اضافہ نہیں کر سکتی، اور تم سب کی معصیتیں اور گناہ اس کی سلطنت میں کچھ کمی نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی. مشکات کی روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ سے کہا کہ میرے پیغمبر پوری دنیا مل کے اتقا قلب رجل، اس شخص کے دل کی طرح نیک ہو جائے جو اس پوری کائنات میں سب سے اچھا بندہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی طرح دنیا کا ہر فرد نیک ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما زاد فی ملکی شیئا، یہ سب مل کے اتنے نیک ہو جائیں تو ہماری بادشاہت میں کیا اضافہ کر لیں گے. اور پھر مجھ سے کہا کہ یہ سارے مل کے اتنے نافرمان ہو جائیں جتنا سب سے زیادہ شقی اور بدبخت میرا نافرمان ہے، ما نقص من ملکی شیئا، میرے ملک میں میری سلطنت میں کیا یہ میرا گھٹا دیں گے. اور میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جو تم کرتے ہو، ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم انہی کا اجر تمہیں لوٹا دیتے ہیں، اور یہ سب کچھ چیزیں تمہارے لیے ہیں، یہ ہم تمہاری طرف لوٹاتے چلے جاتے ہیں. بندے کی ساری عبادتیں خدا کی سلطنت میں کیا اضافہ کر لیں، اور سارے گناہ خدا کا کیا بگاڑ لیں. بڑی اچھی بات حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کی. انہوں نے کہا ہم سب مل کے اتنے ہی گناہ گار ہو جائیں جتنا تیرا سب سے نافرمان بندہ ہے تو تیری کچھ بگاڑ نہیں سکتے تیرا کچھ، تو جو چیز تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تو اپنی رحمت سے اسے معافی کر، تو اسے بھول. اسی لیے قرآن نے تعلیم دی ہے کہ اللہ سے بار بار معافی کی درخواست کرتا رہے. یہ رات ان راتوں میں سے ہے جب انسان کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اپنے نامہ عمل کو دیکھنا چاہیے، جو معصیت ہو گئی اس معصیت کو دیکھنا چاہیے، اور اللہ سے بار بار استدعا کرنی چاہیے کہ خدا خیر کے فیصلے فرمائے. بندوں کی دعا سے اللہ کے فیصلے بدل جاتے ہیں، انسانوں کی دعا سے اللہ کے فیصلے بدل جاتے ہیں. دعا کوئی معمولی چیز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی اطلاع دی ہے، اور آپ نے فرمایا تم میں سے جو چاہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے اسے چاہیے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو چاہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیے جائے فلیصل، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرے. سارے جہان کی خبر رکھتا ہے انسان، اور اپنے آپ سے بے خبری، یہ خیال نہیں آتا کہ کس رشتہ دار کا کتنا حق میرے ذمے، میں نے کسی کا حق مار تو نہیں دیا، کسی پہ کوئی ظلم تو نہیں کر دیا، کسی انسان کا کوئی حق میرے ذمے رہ گیا ہو اسے پورا کرنے کی فکر کرے. یاد رکھیے جہاں آپ رہتے ہیں یہاں کافروں کے حقوق بھی آپ کے ذمے ہیں. یہ کوئی دین اور کوئی شریعت نہیں ہے کہ یہ یہودی ہے لہذا اس کا پیسہ ہڑپ کر لیا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ کافر اور عیسائی ہے اس کو دو چار تھپڑ مار دیے تو کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے. اس کافر کا مال بھی محترم ہے، اس یہودی کا مال بھی محترم ہے جو آپ سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہا، کوئی تنازع نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اس کے ساتھ انسانوں ہی کی طرح رہنا ہے. غیبت مسلمان کی اور کسی اللہ کے نیک بندے ہی کی حرام نہیں، کافر کی غیبت بھی حرام. وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں. یہ سوچنا کہ یہ کافر ہیں لہذا جو مرضی ان کے ساتھ کرتے رہو، یہ کس نے سکھا دیا بھائی؟
یہ کون سا دین ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو اس کے برعکس ہیں. انہوں نے تو بتلایا ہے کہ جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں کافر ہیں، تم نے انہیں بھی دعوت دینی ہے، انہیں بھی اسلام کی طرف بلانا ہے. آپ دیکھیے اللہ کی رحمت میں کتنی وسعت ہے، جو ساری زندگی اس کا نافرمان ہے ایک مرتبہ یہ کہہ دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیتا ہے. جو پہلے منکر تھا اب مقر ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم ولدتہ امہ، وہ اس دن کی طرح پاک ہو جاتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا. یہ اللہ کی رحمت ہے، اتنی وسعت ہے خدا کی رحمت میں، پھر اس سے مایوسی کیسی؟ پورے یقین سے یہ بات جاننی چاہیے. جیسے آپ کو یقین ہے کہ یہ باہر رات ہے نا، جیسے آپ کو یقین ہے کہ اس وقت آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی یقین کے ساتھ یہ بات جاننی چاہیے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے، بڑا تعلق ہے اللہ کو اپنے بندوں سے. ایک ایک فرد اسے بڑا عزیز ہے، ایک ایک گناہگار اسے بڑا عزیز ہے. کہ وہ جو کہا ہے نا اقبال نے کہ شکست تر ہو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، وہاں ٹوٹے ہوئے دلوں کو تو پوچھتے ہیں، وہاں گناہگاروں ہی کی تو جستجو ہے. وہ تو خود چاہتے ہیں کہ ہمارے کرم کا اظہار ہو، وہ تو خود چاہتے ہیں کوئی آ کے مانگے اور ہم اس کو دیں. اس جگہ کے علاوہ اور جگہ کون سی ہے جہاں جا کے ہاتھ پھیلائے؟ خود انہوں نے نہیں کہا کہ یسألہ من فی السماوات والارض، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. کل یوم ھو فی شان، اور ہر دن اس کی بخشش کی نئی شان ہے، ہر دن نئے طریقے سے عطا کرتا ہے. اس کی رحمتوں کے کیا کہنے، اس کی نوازشات کے کیا کہنے؟ کوئی ٹھکانہ ہے کہ جس نے ساری زندگی معصیت اور نافرمانی میں گزاری وہ رو دیتا ہے اور کہتا ہے غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے، آئندہ نہیں کروں گا، اور دل کہتا ہے کہ تو آئندہ یہی حرکت کرے گا، لیکن اس کی زبان کا اعتبار کر لیتے ہیں اور حکم ہو جاتا ہے معافی دے دو اور پچھلے سارے گناہوں کو دھو ڈالو. ہمارے بندے نے اعتراف کر لیا. وہ جو حدیث ہم نے آپ کو ابتدا میں سنائی تھی کیا علم عبدی ان لہ ربن، ہمارے بندے کو پتا ہے نا کہ اس کا کوئی رب ہے جس کے سامنے یہ جا کے اعتراف جرم کر لے گا وہاں سے معافی ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے رحمت کو پیدا کیا اور رحمت کو خدا نے کہا اللہ نے اس رحمت کے 100 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑے کو اللہ نے پورے زمانے پر تقسیم کیا، پہلے دن سے لے کر قیامت کے دن تک. حتی الدابہ، یہاں تک کہ تم جانور کو دیکھتے ہو، ایک مرغی کو وہ اپنا پنجہ چوزے پہ آ جاتا ہے اس کے تو فوراً اپنا پاؤں کھینچ لیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس ایک رحمت کا اثر ہے کہ یہ مرغی اپنے بچے کو ضائع نہیں ہونے دیتی. اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھ لیے اور کہا قیامت کے دن ہم ان 99 حصوں سے ہم کام لیں. کون ہوگا جو بخشا نہ جائے؟ کون ہے جو اپنے گناہ کا اعتراف کرے اور وہ نہ معاف کر دیں؟ کون ہے جو اس دروازے کو کھٹکھٹائے اور وہ اپنا دروازہ نہ کھول دے؟ کون ہے جو ہاتھ پھیلا دے اور اسے خالی لوٹا دیں؟ کوئی ایسا نہیں ہے. جس کو اس پہ بھروسہ ہے وہ بھی، جس کو بھروسہ نہیں ہے وہ بھی، جو چلا جائے ایک بار آ جائے اعتراف کر لے مانگ لے، رحمت کے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں، مغفرت کے دروازے کھلے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان دیکھیے کیا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا قیامت میں لوگوں کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم سفارش کرو، اور لوگ سفارش کریں گے. حتیٰ کہ جو بچہ بچپن میں مر گیا تھا ان بچوں کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ کچھ چاہیے، وہ کہیں گے اللہ ہمارے ماں باپ کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. اسی لیے ترمذی کی روایت میں آیا ہے کہ جس کا چھوٹا بچہ وفات پا جائے، حتیٰ کہ وہ عورت جس کی امید ضائع ہو جائے، ابارشن کیس بن جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسری روایت میں کہ فرشتوں کو بلا کے کہتے ہیں کہ اقبض تم ثمرۃ فؤاد، تم نے میرے بندے کا دل کاٹ دیا اور دل کاٹ کے میرے پاس لے آئے. میرے بندے نے کیا کہا؟ تو عرض کرتے ہیں کہ وہ انا للہ پڑھ رہا تھا
تو اللہ فرماتے ہیں ایک محل تعمیر کرو جنت میں اور اس کے اوپر لکھو کہ بیت الحمد یہ اس شخص کے لیے ہے جس نے ہماری تعریف کی، قیامت کے دن ہم اسے اس کا بچہ بھی لوٹا دیں گے اور یہ گھر اسے تحفے میں بھی۔ ہر کوئی اللہ کے سامنے اپنی اپنی سفارش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن آئے گا، اللہ کا کلام، یہ جو تراویح آج رمضان میں گراں گزرتی ہے اور یہ جو آتا ہے کہ حافظ صاحب جلدی جلدی نماز پڑھائیں اور کسی طرح جان چھٹ جائے، کرنا کیا ہے صاحب؟ آخر اللہ کے بندو 12 گھنٹے کی رات، 13 گھنٹے کی رات، کم کر لیجئے اسے 10 گھنٹے کی رات، آخر کرنا کیا ہے؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ وہی ہے کہ محبت نہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ زندگی کیسے بدل گئی؟ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا زندگی ایسے بدل گئی کہ مجھے کسی سے محبت ہو گئی اور وہ خاتون مجھ سے نفرت کرتی تھی، جان چھڑانی تھی اس نے، تو میں نے اسے ایک دن خط لکھ دیا اور رکے میں یہ لکھا کہ میں چاہتا ہوں آپ کو دیکھ لوں چند لمحے کے لیے، تو اس نے مجھے لکھا کہ رات عشاء کی نماز کے بعد یہاں گلی میں کھڑے رہنا، کسی وقت بھی میں کھڑکی کھولوں گی اور تم سے بات کروں گی۔ معلوم ہوتا ہے اس زمانے کے بظاہر فاسق و فاجر جنہیں لوگ کہتے تھے وہ بھی نماز نہیں چھوڑتے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ منافق ایسے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے مگر الا وہم کسالى، مگر یہ کہ سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو منافق بھی نماز نہیں چھوڑتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اللہ نے جب ہی تو کہا ہے کہ سستی کے ساتھ کیوں پڑھتے ہو، چستی کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو منافق بھی نماز نہیں چھوڑتا تھا، اور جو نماز چھوڑ دے پھر وہ کیا ہوگا؟ کچھ تو سوچنے کا مقام ہے یا نہیں؟ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں شب بھر کھڑا رہا کہ اب کھڑکی کھلتی ہے، اب کھلتی ہے، اب کھلتی ہے، کھڑکی نے کھل کے نہ دیا، حتیٰ کہ جب فجر کی آذان ہوئی تو میرے دل نے مجھ سے کہا کہ اتنی رات اگر اللہ کے حضور میں کھڑا رہتا تو وہ تو ضرور نظر رحمت فرما دیتے، وہ تو محبت سے کھینچ لیتے۔ کہتے تھے بس اس کے بعد زندگی پلٹ گئی۔ بات یہی ہے کہ اب سمجھ آ جائے اس چیز کی کہ یہ جو قرآن اب تراویح میں سننا ہے کسی دن یہ بھی کام آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جائے گا وہ قرآن اللہ کے سامنے اور کہے گا پروردگار اس شخص کو میں نے سونے سے روک دیا تھا، اللہ اس کی راتوں کی نیند میں نے کم کرا دی تھی، اس کے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ فرمائیں گے تو ہمارا کلام ہے، ہم تیری بات مانیں گے اور اس شخص کو بخش دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ اس روایت کے آخر پہ ایک جگہ آتا ہے، دیکھیے کتنی زبردست بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مجھے بلائیں گے اور مجھ سے کہیں گے کہ آپ کی امت میں سے جس شخص کے دل میں 1 دینار کے برابر بھی ایمان ہے اسے آپ نکال لیجیے۔ آپ نے فرمایا میں جہنم سے بہت سے لوگوں کو نکال لاؤں۔ پھر مجھ سے کہیں گے کہ اچھا جائیے اور جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی نکال لیجیے۔ آپ نے فرمایا میں پھر نکال لاؤں گا۔ پھر مجھے کہیں گے جائیے اور دیکھیے جس میں کوئی ذرے سے کم یا اس کے برابر بھی ایمان ہے، من خردل رائی کے دانے کے برابر بھی اس سے بھی نکال لیجئے۔ اور جب میں تیسری مرتبہ واپس آؤں گا تو مجھ سے کہیں گے کہ کوئی رہ گیا، میں کہوں گا اللہ کوئی نہیں رہا، تو اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے یہ اعلان ہے جس پہ ساری نیکیاں قربان کی جا سکتی ہیں، بادشاہ کی عطا اور عنایت ایسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہیں گے کہ شفاء النبیون، انبیاء علیہ السلام نے سفارش کی تھی، پھر شہداء آئے تھے، پھر علماء آئے تھے، پھر ہر کوئی آیا تھا اور لوگوں سب کی سفارشیں پوری ہو گئیں۔ وما بقی الا ارحم الراحمین، اب تو وہی ذات باقی رہ گئی ہے جو اپنے بندوں پہ سب سے زیادہ مہربانی کرنے والی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ جہنم سے 2 یا 2.5 ہاتھ لب کے برابر لوگوں کو نکالے گا اور مجھ سے کہے گا کہ یہ وہ ہیں جن کے دل میں اتنا تھوڑا ایمان تھا کہ میرے نبی علیہ السلام آپ کو بھی اس کا پتہ نہیں چل سکا، اور حکم ہوگا انہیں بھی معاف کیا، انہیں بھی جنت میں لے جائے۔ اس ارحم الراحمین کے علاوہ ہے کون؟ معصیت بھی تو اسی کی ہے، گناہ بھی تو اسی کا تھا، نافرمانی بھی تو اسی کی تھی، نتیجہ یہ کہ باز آ جائے، لوٹ آئے، اعتراف کر لے، کسی طرح معافی مانگ لے۔ یہ متبرک راتیں یہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ انسان کچھ تو اپنا نامہ عمل صاف کرے۔
کچھ تو اپنے اعمال کو درست کرے، اللہ سے دعا مانگتا رہے کہ خدایا آئندہ کو خیر فرما دے، اللہ سے دعا مانگتا رہے کہ ایسے اعمال نصیب فرمائے جو اللہ کے رضا اور قرب کا موجب ہوں۔ دعا انسانوں کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اس دعا میں، مانگنے میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کی، قوموں کی تقدیریں خدا بدل دیتا ہے انسانوں کی دعاؤں سے۔ تو اس رات میں کرنے کے جو کام ہیں ان میں سے یہ کہ انسان دعا مانگتا رہے، اپنی نافرمانی اور گناہوں کی توبہ کی دعا مانگتا رہے، اللہ سے مغفرت مانگتا رہے، آئندہ کے لیے جو فیصلے ہیں ان میں خیر، صلاح اور تقوی مانگتا ہے۔ کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ تقدیر کے فیصلے لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں، اس میں ہوتے ہوں، یا بعض کا خیال ہے آج کی شب میں ہوتے ہیں۔ جب بھی ہوتے ہیں اللہ تو وہی ہے، حق تعالی شانہ تو نہیں بدلے، بدل تو ہم گئے ہیں، اس کی مہربانیاں اب بھی وہی ہیں، وہ اب بھی ایسے ہی کرام اور انعام فرماتا ہے۔ یہ تو ہمارے بدلنے کی بات ہے، بس دعا مانگتا رہے کہ ایسا بنا دے اللہ تعالی جیسے وہ خود چاہتا ہے، اور ایسا بنا دے جیسے اس کو اپنا بندہ ہونا خود مطلوب ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ کوئی سوال ہو تو فرمائیے، اور سب کو آج کی شب میں دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اگر ہو سکے کبھی زندگی میں ایک آدھ مرتبہ تو قبرستان بھی اس رات میں چلا جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے یہ بھی آج ہی کی رات کے متعلق ثابت ہے۔